پرسش آبادی بره، پرسش آبادی بره. السلام علیکم، یا علی مدد. اس وقت میں مچھر سے بہت دور نکل آیا ہوں، تقریباً 37 کلومیٹر، اور یہاں پر 5 امامزادے ایک ساتھ مدفع میں، ان کو اسٹڈی کرنا ہے. اس علاقے کا نام آپ کو بتاتا چلوں. پہلے ہم امامزادوں کی دیکھتے ہیں. امام زادگان تبادکان جو امام سجاد علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، ان کے پوتوں میں سے ہیں. اس علاقے کا نام جو ہے وہ تبادکان ہے، اور یہ تقریباً مشہد سے 37 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ٹوٹل پہاڑی علاقہ ہے. اور یہاں پر یہ اہل بیت کے خاص و خاص چراغ جو ہے یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ان کو یہاں اسٹڈی کرنے ہم آئے، اور یہ اس علاقے کو کس طرح پر نور رکھا ہوا ہے، اور یہاں کی سرزمین میں کیا کر رہے ہیں، اور کیسے ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. آئیں آگے بڑھتے ہیں. ڈل کیمرے سے میں ویڈیو اس ٹور میں زیادہ شوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے آپ کو میں بھی نظر آ رہا ہوں، اور جس علاقے میں میں گھوم رہا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تاکہ آپ کو ایک ساتھ ڈبل انفارمیشن مل سکے. یہ تبادکان کا علاقہ ہے جو احمد آباد سے تقریباً 16 یا 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تھوڑا سا میں آپ کو علاقے کا ویو دکھاتا ہوں. تھوڑا اور اوپر آئے ہم. یہ میرے سامنے دیکھیں، آستان مبارک امام زادگان تبادکان جو امام سجاد علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہیں. یہاں پر ابھی میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں. یہ ویو چیک کریں آپ. ٹوٹل پہاڑی علاقہ. ابھی بھی یہاں پہ مجھے سامنے گھوڑے گدھے پہ جو ہے وہ ایک بندہ یا بندی دور سے نظر آ رہے ہیں جو جانوروں کو چرا رہے ہیں. ٹوٹل پہاڑی علاقہ، اور اس پہاڑی علاقے میں ان امام زادگان کا ہونا اس علاقے کے لیے تو رحمت ہے، اور اس سرزمین ایران میں بہت خاص بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل یو شیپ میں آپ کو، بلکہ یو شیپ میں بھی نہیں، راؤنڈ میں پہاڑ نظر آئیں گے. ایک چھوٹا سا رستہ ہے جہاں سے نکلتا ہے اور اس علاقے تک آتا ہے. یہ میں نے آپ کو ویو کروایا، کوشش کروں گا اور بھی کلیئر کرواؤں. یہاں پہ بھی یہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، اور جو کافی دور پھیلا ہوا تھا اس کو ختم کیا گیا ہے. اور جب سے یہ زیارت ظاہر ہوئی ہے، اس زیارت پر جو ہے ارد گرد کے علاقہ جو ہے وہ صاف کیا گیا. قبروں کے جہاں جہاں قبریں تھیں ان کے وہاں نشان رہنے دیے، یعنی کہ تختیاں جو ہیں وہ فرش پہ لگا دی ہیں، کچھ دیوار پہ لگا دی ہیں. اسی طرح یہ قبرستان پیچھے تک جو ہے وہ میرے پھیلا ہوا ہے، اور اب یہاں اجازت نہیں ہے دفنانے کی. پیچھے قبرستان میں دفناتے ہیں. اب یہاں پر ہم پہنچے ہیں. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اسٹیپس پہ بھی جو ہے وہ آپ کو قبریں ملیں گی.
اور آذربائیجان کی طرح یہاں پہ بھی ایران میں ٹرینڈ کافی چل رہا ہے یہ. بہت خوبصورت اور سمپل سی زیارت. میں تو اس ٹور میں دنگ رہ گیا ہوں کہ امام زادگان اتنی دور دور واقع ہیں اور کیسے انہوں نے سفر کیا ہوگا, کن حالات سے گزرے یہ, اور کیا تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں اور ان کو کیا کیا دکھ درد پریشانیاں انہوں نے فیس کی, اور آج یہاں پر وہ سب جملہ حاجات اور چیزیں لوگوں میں بانٹ رہے ہیں جو خاصہ ہے اہل بیت کا. تھوڑا سا سرچ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ آئرن سے, لوہے سے اور لوہے کے گارڈروں سے یہ ان کا اوپر کا بنایا ہے جو فرنش ہونا ہے ابھی, اور پھر ایک وقت آئے گا یہ نظر نہیں آئے گا. کتنا ہوج ہیوی آئرن جو ہے یوز کر کے یہ بنایا ہے. آپ گارڈر دیکھیں یہاں کے. ایرانیوں میں یہ چیز عام ہے, یہاں پہ بڑے بڑے پلازا بھی اسی سٹائل میں بنائے جاتے ہیں اور پراپر ڈیزائننگ کے ساتھ. آپ دیکھیں اینٹیں بھی ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں. یہ یہاں کے آگا گزرے ہیں, انہوں نے ڈسکور کیا ہے. ابھی ہمارے پاس آگا موجود ہیں جو فارسی میں بتائیں گے یہاں کی. فارسی. 5 نفر از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام در روستای تباتکان در این مکان مدفون هستند. در زمانی که یحیی بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام به خراسان آمدند به توصیه امام سجاد علیه السلام تمام نوادگان امام زین العابدین علیه السلام از دست بنی امیه و بنی العباس حرکت کردند به سوی ایران و در منطقه از خراسان که زمان قدیم نامش توس بود در اطراف مشهد اعم از نیشابور، میامی، سرخس و در منطقه از تباتکان این بزرگواران شروع به زندگی کردند و بعد از رنجها و محنت‌هایی که در اون ایام بر اثر ظلم کشیده بودند در این مناطق به شهادت رسیدند و در این مناطق به قول ما مدفون شدند که 5 تا از این بزرگواران در این مکان مدفون هستند که معروف هست به امامزادگان کمال الدین و فرزندان امیر حسین، بیبی فاطمه، میرزا محمود، میرزا محمد حسین. اینها از نوادگان امام زین العابدین سید الساجدین هستند که حدوداً برمیگرده به تقریباً نسل 13 از امام زین العابدین علیه السلام. ممنون. یہ آغا نے ہمیں یہاں کا مختصر سا ڈیٹا دیا ہے اور اس ڈیٹے کے حساب سے جو میں سمجھا ہوں, جتنی آپ کو بھی فارسی آتی ہو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. ان کے جو آگے آل چلی, ان کے بیٹے زید جو آپ کو جو ہے وہ ہلا میں آپ کو ملیں گے, ان کی تربت جو کہ عباسیز نے جو ہے وہ ان کو شہید کیا اور سر قلم کر کے جو ہے ان کی باڈی کو ہینگ کر دیا تھا. تقریباً 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا عرصہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے ان کے ایک بیٹے تھے جو یہاں مشہد میں میامی میں ہے, ان کی تربت یحییٰ امام زادہ یحییٰ ہیں کہ جب عباسیز نے اہل بیت پہ ظلم کے پہاڑ اتنے ڈھا دیے کہ وہ سہتے سہتے
جو ہے وہ برداشت ختم ہونے لگی تو چند امام زادگان نے جو ہے اس وقت آواز اٹھائی. اس میں سے حضرت زید جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے, انہوں نے یہ ایک تحریک چلائی, اہل بیت کو ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے, اہل بیت پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے, روکا جائے. اہل بیت بھی جو ہے وہ انسان ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے, نہ وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور نہ ہی وہ یہاں کی مشہور شخصیات میں سے ہیں, بلکہ اپنی سمپل سی زندگی گزار رہے ہیں. وہ اپنے فعل اور اپنے علم اور اس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, جس پہ بادشاہ یا جو اس وقت کا خلیفہ ہوتا ہے ان کو مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ ختم کیا جائے تاکہ یہ بھی ایک عام زندگی گزار سکیں. اس پر جو ہے اس وقت کے خلیفہ نے ایکشن لیا, اور وہ ایکشن جو تھا اس وقت کے خلیفہ نے ایکشن لیا, اور اس ایکشن کے نتیجے میں زید امام زادہ زید جو زین العابدین کے بیٹے تھے انہیں شہید کیا گیا حلہ میں, اور ان کے سر تن سے جدا کر کے کئی عرصے تک ان کو ہینگ کیا گیا, شہر کے باہر لٹکا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ پوری جو یہ داستان ہے یہ آپ کو حلہ میں حضرت زید کے نام سے جو ہے امام زادہ زید کے نام سے ملے گی آپ کو. مختصر سی میں بتاتا چلوں. اس کے بعد امام زادہ زید کے بیٹے نے اس تحریک کو اور اس ذمہ داری کو اٹھایا کہ جو ان کے ابا نے اہل بیت کے لیے اٹھائی تھی, اور وہاں پہ بھی عباسیز ان کی جان کے پیاسے ہو گئے, ان کے گھر کی تلاشی لینے لگے, اہل بیت کی عورتوں کو تنگ کرنے لگے. تو وہاں سے وہ پھر ہجرت کر کے جو ہے وہ اپنی جان اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنی فیملی کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے نکلے, مگر عباسیز نے نہیں چھوڑا, ان کا پیچھا کرتے رہے. اور یہ پوری سٹوری میں نے آپ کو امام زادہ زید میامی میں مدفوع میں ان کے نام سے ویڈیو بنا چکا ہوں, یہ وہاں پر آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی. اور اسی سے آگے جب وہ ظاہر کنبہ لے کے نکلے, کوئی ایک دو افراد تو نہیں تھے, پورا خاندان لے کے نکلے جو اس وقت ان کی زد میں تھا عباسیوں کی. تو خود امام زادہ یحییٰ جو میامی میں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ فائنلی یہاں اس جگہ پہ گھیر کے جو ہے شہید کر دیا گیا, اور انہیں بھی تقریباً کہا جاتا ہے 2 سال تک جو ہے وہ ہینگ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جسد خاکی جو ہے اس وقت کے جو نئے آئے تھے خلیفہ, اور اس دور میں جو خلیفہ کے بہت قریب تھے, جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے, پھر انہوں نے سفارش کر کے جو ہے ان کے جسد خاکی کو اتارا تھا اور پھر مدفون کیا تھا. یہ انہی کے آگے تھے ساتھ, اور اسی خاندان میں تھے. اور جو میں نے آپ کو بھی ذرا بتایا جو لکھا ہوا ہے, پھر یہ اپنی جان اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے روپوشی کے عالم میں یہاں آئے اور یہاں پہ گزارنے لگے ٹائم. اور پھر جب یہاں عباسیوں کو پتہ لگا تو انہوں نے یہاں پر ان 5 کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اور یہ مختصر سے یہاں یہ سٹوری ہے, یا آپ داستان سمجھ لیں یا آپ اپنے لیے ایک معلومات سمجھ لیں, مگر یہ اہل بیت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کہاں سے وہ چلے اور کہاں تک پہنچے, اور ابھی بھی اس جگہ پر لوگوں کی جملہ حاجات جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں. یہاں لوگ دور دراز سے آتے ہیں, اور ویسے تو اس زیارت کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہاں خود ایرانی بھی بہت کم آتے جو علاقے کے ان کو پتہ ہے. جو مین شہر میں چلے جائیں یا مشہد میں کسی سے پوچھیں تو وہ بھی منع کر دیں گے. یہاں آنا بہت بڑی بات ہے, اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اہل بیت نے ہمارے لیے ایران کو اتنا آسان کر دیا جیسے ہمارے لیے سندھ اور بلوچستان ہے, کہ یہاں پر ہم جو چاہتے ہیں یا جو نیت کر رہے ہیں کہ اس امام زادے کے جانے اسباب بنتے ہیں, اور ایسے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ میں تو اس کو معجزہ ہی کہوں گا, میں کرامات نہیں کہوں گا, کیونکہ اہل بیت نے ہمیشہ معجزے کیے ہیں. تو رستہ ملتا ہے اور رستہ بنتا ہے, اور ہم یہاں پر آ جاتے ہیں. کبھی ڈرائیور سیم ہوتا ہے, کبھی ڈرائیور چینج ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, مگر ہمارا سفر جاری ہے. اس میں ہم خود بھی حیران ہیں کہ میرے پاس جو یہاں پر ڈیٹا موجود ہے اس وقت میرے موبائل میں, وہ 10,000 امام زادگان ہیں جو ایران میں مدفون ہیں. جملہ آپ کو 8, 10, 12, 20 کے پتہ ہوں گے نام, اس سے زیادہ نہیں پتہ ہوں گے, دعویٰ ہے میرا.
شاید ہی کوئی ہو جو اس سے زیادہ جانتا ہو. ادروائز 10,000 کے نام آپ کو نہیں پتا ہوں گے, نہ ان کے بارے میں پتا ہوگا, نہ ان کی جگہوں کے بارے میں. تو جرنی آف فیتھ آپ کے لیے لا رہا ہے ان 10,000 امام زادگان کو تلاش کر کے, تاکہ آپ اہل بیت کی اس شان کو جان سکیں جو اس خاندان نے کنٹینیو کئی سو سال کیا ابھی تک دے رہا ہے. اور یہ وہ خاندان ہے جس نے وہ علم اٹھایا یا وہ آسا اٹھایا جو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیا, اور وہ آج تک قائم و دائم ہے, چاہے وہ اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہے, چاہے مزارات کی شکل میں ہیں یا جو ہے وہ روحانی طور پہ لوگوں کو ان کی علمی پیاس یا جملہ حاجات جو ہے وہ پوری کراتے ہیں. آگا قبر سید کمال الدین محمود, سید کمال الدین محمود کی ہے, سید امیر حسین, سید امیر حسین حسین کی ہے, اور سید مرزا محمد حسین, یہ مرزا محمد حسین کی ہے, سید امیر کمال الدین محمود, سید کمال الدین محمود کی ہے, بی بی فاطمہ خاتون, اور یہ ان کے ساتھ بی بی فاطمہ خاتون کی ہے, سب سے چھوٹی جو قبر ہے. یہ اسی رتبے سے بنائی گئی ہے. یہ سب ایک ہی خاندان کے تھے اور ایک ہی چلے آ رہے تھے جو میں نے آپ کو دکھایا, اور آغا نے ہماری جو ہے رہنمائی کی ہے. آقا کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی جو ہے وہ نیند کی حالت میں جو ہے وہ خواب میں یہ دیدار کرا چکے ہیں, اور جب سے آقا جو ہے یہاں خدمت میں اور پہلے سے زیادہ دل لگائے ہوئے ہیں اور امام زادگان کی خدمت میں ہیں. ممنون آقا, السلام علیکم. یہ سارے ایک قافلے میں تھے, اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قافلہ امام زادہ یحییٰ لیڈ کر رہے تھے, اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ انہوں نے اہل بیت کے جو چھوٹے چھوٹے قافلے تھے, گھرانے تھے, ان میں شفلنگ کر کے جو ہے ان کو مختلف جگہوں پہ بھیجنا شروع کر دیا, کیونکہ عباسیز جو ہے ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے. اور اسی میں سے یہ 5 افراد جو ہیں جو کہ سارے امام زین العابدین کی ہی آل میں سے ہیں, وہ اس طرف نکلے, کیونکہ وہاں جب پتہ لگا حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا ہے اور شہر کے باہر لٹکا دیا گیا ہے, تو انہوں نے روپوشی کی اختیار کی اور دور دراز کے علاقوں میں گئے جہاں عباسیز کی سوچ نہیں جا سکتی تھی. بٹ ایک وقت آیا کہ یہاں پر آئے اور عباسیز کسی نے مقبری کی, اور یہاں پر عباسیز نے آ کر ان 5 کو ایک ساتھ یہاں پہ شہید کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے گئے, جو شہید کر دیا, اور اس کے بعد جتنے عرصے یہاں رہے یہ, اور انہوں نے جو اس گاؤں میں ساخت اپنی بنا لی تھی اور جو اپنی پہچان بنا لی تھی, تو اہل دل نے جو ان کی آپ سمجھ لیں کہ ان کے مرید ہو گئے تھے یا ان کے عاشق ہو گئے تھے, انہوں نے پھر بعد میں ان کی جو ہے وہ ان کی جسد خاکیز کو جو ہے وہ یہاں پہ مدفون کیا, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہاں قبرستان بنا دیا گیا, تاکہ جو ہے وہ عباسیز یا جو بھی اہل بیت کے دشمن تھے جب وہ دیکھیں تو انہیں سب یہاں قبرستان نظر آئے اور کوئی خاص جگہ نظر نہ آئے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ یہاں پر رہے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر ہمیں ان کی ریل تربت کی زیارت مل رہی ہے, اور ابھی ہم نیچے چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں. میں یہاں نیچے اتر چکا ہوں اور ابھی اس تہہ خانے میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. کہیں روشنی ہوگی اور کہیں روشنی نہیں ہوگی. ایک اور جگہ ہے, وہاں کی طرف ہم چلتے ہیں. اور یہ ان کے اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے, اور یہاں پر ایک طرف میل تھے اور ایک طرف فیمیل تھی. یہ جگہ جو ہے بیان سے دور ہے کہ اہل بیت کو جو ہے وہ انہوں نے اتنا ستایا اور اتنا اس جگہ کو جو ہے انہوں نے مقدم رکھا ہوا ہے ایرانیوں نے, اللہ ان کو اور دے
عزت اور دنیا میں ان کو غالب کرے. بیان سے باہر ہے کہ امام زادگان جو ہے وہ اس تہ خانے میں یہاں پر انہوں نے کچھ عرصہ گزارا ہے اور یہاں پر عبادت اور ریاضت کے طور پر جو ہے وہ یہاں پہ اس ٹائم گزارا. اور یہ اتنی سی جگہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ یہاں 4 سے 5 لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں. اور یہاں کی فیلنگ ہی کچھ اور ہے جو بیان سے باہر ہے. میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ جگہ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکوں, مگر یقین جانے نہیں بیان ہو رہا. یہ وہ ان کے جگہیں جہاں پر یہ رہے اور اس جگہ پہ جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا, اور یہاں پر انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کے ایام گزارے اور یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دی اور لوگوں میں حسن اخلاق, اور جو آج یہ اس علاقے میں سکون اور دوسری چیزیں روحانی طور پہ پائی جاتی ہیں اور لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے بیٹھ کے خدا کو یاد کیا اور خدا کی خدائی کو لوگوں میں روشناس کرایا. جتنا بھی علاقہ ملا, جتنا بھی علاقے تک پہنچ سکے اور جتنا بھی انہیں ٹائم ملا اور جتنا بھی یہاں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. یہ وہ در ہیں جہاں پر آپ آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے, زیارت کر لیں تو بڑی بات ہے. میری اوقات نہیں ہے اور بار بار میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. بس یہ ان کی حسن نظر ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہوا ہے. اس وقت میں جتنے بھی امام زادگان ہیں ان کے یہاں حجرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں ایک الگ ہی فیلنگ ہے. دنیا سے دور اور دنیا سے قطع نظر ہو کر یہاں پر یہ موجود رہے یہاں پر, اور انہوں نے ٹائم گزارا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں یہاں انجام دی. میں نہیں ابھی سمجھ سکتا کہ کیا کیا دی, مگر جو میرے آ رہا ہے مائنڈ میں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہاں حالت ہی جیسے جیسے میں ٹائم گزارتا جا رہا ہوں حالت بری ہوتی جا رہی ہے. یہاں وہ ساری ان کے جن پہ ظلم ہوا اور کس طرح انہوں نے تاریکی میں یہاں ٹائم گزارا, اندھیرے میں, اور کس طرح چراغ بھی یہاں کئی کئی دن نہیں جلتا تھا. اور یہاں جو انہوں نے یہاں الفاظ نہیں مل رہے کہ ایسے بھی ہیں, ایسا بھی ظلم ہے, ایسے بھی یہاں ہوا ہے اسی روئے زمین پر, جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں, جن کو ہم سید کہتے ہیں, جن کو ہم شاہ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیے اور ان کے ساتھ یہ ہوا, اور انہوں نے اس جگہ پر جو ہے وہ کیسے کیسے ٹائم گزارا, کیسا کیسا وقت, کتنے دن پیاسے رہے, بھوکے رہے, اور انہوں نے یہاں کیا کیا نہیں سہا, بیان سے باہر ہے. آئے تھوڑی دیر محسوس کرتے ہیں, شاید آپ کو میں محسوس کرا سکوں کہ یہاں کیا ہے. جب پہلے بیت کسی جگہ پر رک جاتے تھے اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بس ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو وہ اپنا فوراً سسٹم آن کر لیتے تھے اور اپنے جد کو یاد کرتے ہوئے یہاں علم پھیلاتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پر وہ اپنا ٹائم گزارتے تھے, اور اتنے کم وقت میں اتنا کچھ کر جاتے تھے کہ آج تک وہ کام آ رہا ہے لوگوں کے. آج تک جو ہے وہ لوگ یہاں کے مانگ رہے. ایسا کیا طاقت ہے اہل بیت کے پاس, یا ایسی کیا روحانیت ہے جو آج کے انسان میں نہیں ہے. مختلف جگہوں پہ بانٹ دیا اسلام کو اور یہاں بہت ساری چیزیں الگ الگ کر دی ہیں. کیا یہ ایک چیز کو لے کے نہیں چلے؟ کتنے 100 سال چلے, کتنی صدیاں چلے, آج بھی موجود ہے ایسے سید جو اپنے پرانے سسٹم کو لے کے چل رہے. ہم کیوں بٹ گئے, ہم کیوں الگ ہو گئے؟ کیا ایسی جگہوں پہ آ کے سب کا نیٹ ورک یا سب کا چیزیں ایک جیسی کام نہیں کرنی چاہیے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے عالم لوگ, اتنے مشہور لوگ
ہر فرقے میں اور ہر مذہب میں، کیا ان کو نہیں سمجھ میں آتا، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یا ہم اپنی مرضی کی چیزیں چاہتے ہیں اور ان کے کو چھوڑ دیا ہم نے؟ آج میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ جیسے میں اپنی قبر میں ہوں. کیا میں نے جواب نہیں دینا خدا کو؟ کیا میں نے سامنا نہیں کرنا؟ ابھی بے شک خدا مجھے نظر نہیں آتا، مجھے یہ لوگ نظر نہیں آتے، احساس تو دلا رہے. کیا یہ آپ کے لیے فکر لمحہ نہیں ہے اس وقت، جو میرے لیے ہے، جو میرے دماغ میں ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ میرا بھی وقت تو آنا ہے، آ کے جائے گا. ظاہر ہے جو زندہ چیز ہے اس نے مرنا ہے. تو کیا یہاں پر وہ چیز نہیں ہو سکتی؟ یہ ان کے حجرے ہیں، انہوں نے ٹائم گزارا. یہ ایک پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا نیچا ہو گیا، ابھی بھی یہ بہت اونچی جگہ پر ہے. اور جہاں ان کی تربتیں بنائی گئیں، اسی کے گرد جو ہے اس وقت کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے قبریں بنا دی تاکہ ان کی شناخت مٹ جائے، تاکہ یہ جو روحانی طور پہ کر سکتے ہیں کریں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. بیبیوں نے کیا کیا، امام زادوں نے کیا کیا، امام زادیوں نے کیا. یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں. اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کا شاید دل پھٹ جائے اور آپ کہیں کے نہیں رہے. بلیو کریں، اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی، پہچاننے کے بعد بھی میں پاگل ہوں ان امام زادوں کے پیچھے، اہل بیت کے. کوئی مجھے کچھ بھی کہے، بٹ مجھے یہاں پر ان کو تلاش کرنا ہے. یہ میرا زندگی کا مشن بن گیا ہے اور میں دور دراز جاتا ہوں اور جاؤں گا میں انشاءاللہ. السلام علیکم. یا علی مدد. میں اینڈ میں یہی آپ سے کہوں گا، اس زیارت پہ ضرور آئیں. اور یہ زیارت ایسی زیارت ہے کہ اگر آپ پتھر دل بھی ہیں تو آپ یا موم ہو جائیں گے، اور یہاں پر آپ آ کے آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگیں گے. ابھی جو ہمارے ساتھ ہوا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا، شاید یہ پتہ نہیں کب جا کے میں نارمل ہوں اور یہ سب چیزیں چلیں، یا ہمارے بہت برے حال ہیں ہماری فیملی کے. عاصم علن کا بہت برا حال ہے، آپ کے سامنے میں موجود ہوں. یہ وہ امام زادگان ہیں جو ڈھونڈے جائے تو مل جاتے ہیں. جب خدا نے کہا کہ میری طرف ایک قدم اٹھاؤ گے تو میں 10 قدم چلوں گا. یہ وہ اہل بیت ہے جو خدا کی مقرب ہے، جنہوں نے خدا کا وہ مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کو ملا، جو آج بھی انہوں نے پورا کیا ہے اور کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ زیارتیں اور یہاں پہ وہ محسوسات موجود ہے جو عام انسان سمجھ جائے تو کیا ہی بات ہے، اس کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کی اپنی سوچ ہے، اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. یہاں پر آپ جب بھی آئیں یہ ضرور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ضرور جو ہے وہ آپ کو اپنی روح شناسی کراتے ہیں. یہاں پر ہمارے آنے کا مقصد ان امام زادگان کے بارے میں جاننا ہے. اور یہاں آ کر ہمارے پاس جو ہسٹری آئی ہے وہ ہسٹری یہ ہے کہ اسٹوری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، داستان کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے. پہلے ہم نے میامی میں جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ امام زادہ یحییٰ کو زیارت کیا اور وہاں کے بارے میں پتہ لگا تو ہم حیران ہوئے کہ ایسا بھی ہوا اہل بیت کے ساتھ. پھر ہم جب عراق گئے 2020 میں، وہاں پہ ہم ہلا میں گئے. ہلا میں جب ہمیں پتہ لگا کہ ان کے والد کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، امام زادہ زید بن زین العابدین، تو رونٹے کھڑے ہوئے. اس کے بعد آج یہاں پتہ لگا کہ امام زادہ یحییٰ کے ساتھ ہی یہ قافلہ تھا اور اس قافلے میں یہ لوگ بھی تھے. اس طرح کتنے امام زادگان اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں جو اسی قافلے میں نکلے اور اپنے آپ کو آگے بڑھایا انہوں نے اور اس ایران کو عزت دی. اور اس وقت جو ایران تھا کیسا تھا آپ بھی جانتے ہیں، اور آج کیسا ہے یہ اب بھی جانتے ہیں آپ. تو کتنا فرق آیا اماموں کی وجہ سے. ایک اچھی تربیت یا ایک اچھے بزرگ آپ کی زندگی میں ہونا یا اہل بیت کا ہونا آپ کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ گئے ہوں گے. یہ وہ زیارتیں ہیں جہاں پر آپ آئیں اور بڑی زیارتوں سے اپنی جگہ ان کے مقام ہے اور عزت ہے اور ان کے رتبے ہیں، مگر یہ بھی ہیں، یہ بھی اسی کی لڑی کا حصہ ہے. جب چھوٹے کو آپ منا لیں گے تو بڑا آٹومیٹکلی مان جاتا ہے. جب بچہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے تو ماں
اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے ماں باپ کو یا اپنے ساس سسر یا جو بھی ہے ان کو بھی رائے راست پہ لے آتی ہیں, یا باپ مان جاتا ہے تو سب کچھ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. یہ بھی وہی چیزیں ہیں کہ ان کو ہلکا نہ لیں. یہ وہ اہل بیت ہیں جو واقعی وزن رکھتے ہیں اپنی باتوں میں, اپنے عمل میں, اپنے کردار میں, اپنی زندگی میں, اور آج بھی دنیا فانی سے جسم کے حساب سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ یہاں پر زندہ ہیں, دیدار کراتے ہیں, محسوس کراتے ہیں. یہ آپ نے خود ابھی میری ویڈیو میں دیکھا میرے حالات کیا تھے. اس طرح میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کی ویڈیو میں نہیں بنایا کیونکہ ایک میں ہی بہت ہوں. تو یہ سب کچھ ہوا یہاں پر. تو آئیں اور آ کے یہاں زیارت کریں اور جو میری باتیں ہیں اس کو یہاں پہ فیل کریں. میری ویڈیو میں اگر کوئی میری بات بری لگی ہو, آپ کی کہیں لگی ہو یا یہاں لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اگر صحیح جگہ پہ لگی اور آپ کے اندر بتی آن ہو گئی ہے تو میرا کام ہو گیا اور اہل بیت کا کام بھی ہو گیا. تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نئے تو سبسکرائب کریے گا اور اپنے چاہنے والوں کو شیئر ضرور کریے گا. السلام علیکم. یا علی مدد.